سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں محمود احمد زمان صاحب کا کہ آپ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مغربی دنیا میں جو پڑھا جاتا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو اسلامی اسکالر گزرے ہیں یا صوفیاء گزرے ہیں ان میں وہ ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں جو چاروں براعظموں میں پڑھے جاتے ہیں، مثلا بیک وقت پڑھے جاتے ہیں اور ہر دور میں پڑھے جاتے ہیں۔ اور 9/11 کے بعد مغربی دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھے جانے والا مسلمان اسکالر ہے وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ عالم تو پہلے بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کی زندگی میں جو انقلاب آتا ہے وہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے۔ وہ کون سا علم تھا یا وہ کون سا عرفان تھا جو ان کو شمس تبریز کی بارگاہ سے ملتا ہے اور اس کے بعد ان کی زندگی کی جہتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور وہ جو علم تھا کال والا اس کو حال میں تبدیل کر کے وہ دلوں میں حکومت کرتے رہے، اور اس حد تک ان کو لے گئے کہ عالم تو اس دور کے اور بھی بڑے بڑے تھے، لیکن رومی کو اتنا عمل کر دیا کہ وہ آج تک اور قیامت تک پڑھا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ایک خاص بات جو رومی کے حوالے سے کہ ایک تو واقعہ جو آپ نے بیان کیا وہ کتابوں والا کہ وہ تالاب کے اندر پھینکی گئی اور واپس جب نکالی گئی تو خشک تھی، لیکن ایک اور سوال تھا جو رومی کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، کیونکہ رومی بہت بڑے عالم تھے، وہ کسی درویش کی تلاش میں تھے کہ وہ درویش اس سوال کا جواب دے۔ وہ سوال یہ تھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن یہ تربوز لایا گیا جس کو کھجوری کہتے ہیں، تو کسی نے تحفہ دیا تو انہوں نے لے تو لیا لیکن اس کو کھایا نہیں، واپس کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں تناول فرمایا، تو آپ نے کہا کہ کھانا تو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے کھایا ہے، لیکن کاٹنا ثابت نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام نے کاٹا کس طرح تھا، تو اس لیے میں سنت سے اتنا بھی آگے نہیں جا سکتا، لہٰذا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کاٹا کیسے گیا تھا تو میں یہ واپس کرتا ہوں۔ ایک طرف یہ واقعہ اور دوسری طرف بایزید بستامی جب حال میں آتے ہیں اپنی کیفیات میں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ملک، میرا ملک جو ہے معظم شانہ، کہ میرا ملک جو ہے وہ اللہ کے ملک سے بڑا ہے، نعوذ باللہ، یعنی ایسی باتیں ان کے کلام میں لکھی گئی۔ تو رومی بڑے یہ پریشان تھے کہ ایک طرف آدمی اس حد تک سنت کے اتباع کر رہا ہے کہ وہ کھا نہیں رہا کہ مجھے طریقہ پتہ نہیں، اور دوسری طرف وہ جب زبان کھولتا ہے تو اتنے بڑے الفاظ کہہ گیا، حالانکہ حضور علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام سے تو اتنا بڑا دعویٰ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرف اتنی بڑی بات، دوسری طرف یہ شخصیت میں کھلا تضاد ہے۔ تو آپ نے یہ علماء سے پوچھا، پونیا میں ایک بیٹھک لگتی تھی جہاں اس وقت کے علماء اور صوفیاء بیٹھا کرتے تھے، تو رومی یہ سوال لے کے گئے تو وہاں شمس تبریز بھی موجود تھے۔ تو شمس تبریز کی بارگاہ میں جب یہ سوال اٹھایا گیا، رومی نے سوال سب کے سامنے اٹھایا تو لوگ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اس نے کہا کہ یا بایزید بستامی کے تصوف سے انکار کر دیا جائے اور یا اس بات کا جواب دیا جائے۔ تو شمس تبریز نے ان کو جواب دیا، شمس تبریز نے یہ جواب دیا کہ حضور علیہ السلام کا جو معاملہ ہے کہ آقا علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درجات قیامت تک بلند کرتے رہیں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے بارے میں ہر آنے والی جو گھڑی ہے وہ پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے، آپ کا ذکر، آپ کی شان، آپ کا نظام آگے چلتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام اس کے شکر میں روزانہ فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، عاجزی کرتا ہوں، کیونکہ میرے رتبے اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن بایزید بستامی چونکہ نبی تو نہیں تھے، وہ صوفی تھے اور وہ ایک مقام پہ جا کے پھنس گئے تھے، ان کی انتہا ہو گئی تھی، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے جتنا دیکھا اتنا ہی بیان کیا اور وہاں جا کے رک گئے اور رکے ہوئے جملوں میں یہ الفاظ استعمال کیے جن کی کوئی بھی تعبیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت وہ حال میں تھے، یعنی ظاہری ہوش میں نہیں تھے۔ رومی کو جب انہوں نے انسپائر کیا شمس تبریز نے، تو رومی سمجھ گئے کہ اصل بندہ تو یہ ہے علم والا، جس کا پیچھا کرنا چاہیے، جس کی صحبت میں چند لمحے مجھے بیٹھنا چاہیے، ہو سکتا ہے جو میرا یہ کال کا علم ہے اس کو حال میں تبدیل فرما۔ تو پھر یہ 3 یا 4 سال کا یہ عرصہ ہے صرف جو شمس تبریز کی بارگاہ میں آپ نے گزارا۔ اور دوسری طرف مغرب کو یہ زیادہ سوچ اس لیے دکھا گئے کہ اسلام کو انہوں نے کلاسیکل انداز کے ساتھ وہاں پہنچایا۔ جس طرح روم کا ذکر کیا تو دیکھیں وہ رومن امپائر تھی، تو یہ رومی لکھا کرتے تھے ساتھ
تو مغرب کو تھوڑا اس لحاظ سے بھی یہ ایک سافٹ امیج کے حوالے سے وہ ان کے زیادہ قریب آئے، شاید انہوں نے اپنے نظریات کو جارحانہ انداز کے ساتھ نہیں بلکہ کلاسک انداز کے ساتھ ایک سافٹ کارنر کے ذریعے اسلام کو وہاں تک پہنچایا۔ لیکن دوسری طرف سوچنے والی یہ بات ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جو انقلابی آدمی ہیں، جن کی فکر یہ اسلامی فلاحی ریاست کے اوپر، یعنی مسلمان سکالروں میں جو لیٹسٹ گزرے وہ علامہ اقبال ہیں، لیکن علامہ اقبال رومی سے اس حد تک متاثر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی اور مرید ہندی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرا اس پہ ریسرچ تو نہیں ہے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں کلاسیکل پیغام ہے وہاں پہ اسلامی فلاحی ریاست کے لیے بھی ان کا ضرور کوئی پیغام ہوگا، یا اس وقت کے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات یا نظام کی بنیاد رکھنے کے لیے کوئی شاعری ضرور ہوگی، کیونکہ یہ صوفیاء جو تھے انہوں نے ہمارے مختلف انداز کے ساتھ کام کیا ہے۔ زندگی کے کچھ شعبے شاید ہم تک پہنچے ہیں اور کچھ ہم نے اگنور کر دیے ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، اس پہ بھی اگر تحقیق کی جائے تو مزید روشنیاں مل سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔